چلیے اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دعائیں جو ہیں غمگین ہونے کی صورت میں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں اس حال میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کون کون سی دعائیں جو ہیں پڑھنے کو بتائی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن ہم نے رکھنا ہے، اس کے طریقے دیکھ لیے، مقاصد دیکھ لیے کہ مایوسی کے علامات اور اسباب کون کون سے ہوتے ہیں، مقاصد پورے نہ ہوں، دنیا سے غیر حقیقی توقعات کو رکھ لینا، غیر متوقع حالات کا آ جانا، زیادہ آزمائشوں کا آ جانا، شیطان کا بہکا دینا، مایوسی کے نتائج پھر ہم نے دیکھے کہ وہ کون کون سے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں مایوسی سے نکلنے کے راستے بھی ہم نے دیکھے کہ کون کون سے راستے تھے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں مایوسی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ ربی لا شریک لہ، کہ یہ کلمات ایمان کی تجدید ہیں، ایمان آزمائشوں سے گزر کر ہی انسان کو ویریفائڈ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پریشانیوں، مصائب اور آزمائشوں سے اس ایمان کو جانچا جاتا ہے کہ بندہ مومن اپنے ایمان کے دعوے میں کس قدر سچا ہے۔ جب بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے اور ہر حال میں اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کو تصدیق شدہ مومنوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا تو یہی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں میں ڈالے ہی نہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو پریشانی آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، ہم اس پہ صبر نہیں کریں گے تو شاید یہ، یا اس پہ بہت زیادہ ہم سوچیں گے، ہائی یہ کیسے ہوگا، کیوں ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے، تو وہ پریشانی اور مصیبت اور وہ چیز ٹل جائے گی کبھی بھی نہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑی ہے وہ کبھی بھی آپ سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ کسی بھی بیماری یا تکلیف میں یہ دعا پڑھنا کہتے ہیں کہ تکلیف سے نجات کا راستہ ہے۔ کیونکہ یہ تکلیف ایمان ہی کے امتحان کے لیے آئی تھی، اور اب جب بندہ مومن کہلاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مومن ہوں، اللہ رب لا شریک لہ، یہ کہہ دینا اس حال میں بھی کہ میرا رب اللہ ہی ہے اور میں اس تکلیف میں بھی ویسے ہی شرک نہیں کروں گا جیسے اچھے حالات میں نے اللہ کے ساتھ دعویٰ کیا ہوا تھا، وعدہ کیا ہوا تھا، اس طرح کے حالات میں بھی نہیں کروں گا۔ میں اپنے رب سے راضی ہوں اس حال میں بھی کہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوں، بلکہ اس تکلیف کو اپنے رب سے ہی امید کرتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے، وہی اس سے مجھے نجات دے گا، اسی کی طرف سے آئی ہے، اور اس کو پتہ ہے یہ قرار اس کو اس امتحان میں نہ صرف کامیاب کرتا ہے بلکہ اس تکلیف سے نجات کا راستہ بھی اس کے لیے بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ انسان پہلے سے زیادہ ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے، اس کا یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا اپنے رب پر یقین بڑھ جانا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ ہمارا مہربان رب ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے آزمائشوں اور امتحانات سے گزارتا ہے، اور آزمائش میں کامیاب ہونے کی دعائیں اور وہ انداز جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، اور پھر ہمیں اپنی معرفت کے ثمرات سے وہ نوازتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر اسی طرح رنج میں، غم میں توحید کا دامن نہ چھوڑیں، اس میں جو ہمیں بہترین دعا، اتنی خوبصورت، میری بہت ہی پسندیدہ یہ دعا ہے۔ آپ صبح و شام جب دل کرے بچوں کو چھوٹی چھوٹی ایج میں ان کو سکھا دیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ بیوٹیفل الفاظ ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے 1525 کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، دل سے پورے یقین کے ساتھ نکالیں ان الفاظ کو۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ
عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ تو پھر آپ نے ان کو سکھائیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی یا بناتا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ کتنا خوبصورت ہے نا۔ چلو آپ کو عربی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو یہ تو سمجھنا ہے آپ نے دعا پڑھنی نہیں ہے، آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا کے لیے اصرار کرنا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، اس کے ساتھ ہی کہ اللہ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ اللہ لفظ جو اللہ کی تکرار اس میں بتا دی گئی ہے کہ کسی چیز کی تکرار سے وہ چیز ذہن میں حاضر رہتی ہے۔ اسم جلالہ کی تکرار سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں حاضر کرتا ہے، توحید اپنے کو پختہ کرتا ہے۔ ربی جو ہے کہ جس نے مجھے وجود بخشا، جو میری ہر چیز کا مالک، خالق، مالک مدبر ہے، میری تربیت کرنے والا ہے، جس نے مجھے رزق دیا، تمام نعمتیں دیں، میں ایک حقیر چیز تھا، کہاں سے کہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ رب کا مطلب بار بار ہم پڑھتے ہیں خالق، مالک، مدبر، کہ انسان کو ذرہ کمال، ایک چھوٹے سے ذرے سے اٹھا کے کمال تک پہنچانے والی ذات ہے، رب ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کمال اور جلال اور جمال میں یکتا ہے کہ غم اور پریشانی کے وقت اس دعا کو کیوں پڑھا جائے؟ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ میں اب کہہ رہی ہوں تو آپ جا کے پڑھنا شروع کر دو گے؟ نہیں، اس سے اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ غم اور پریشانی کے وقت اس دعا کو میں کیوں پڑھوں؟ یہی دعا کیوں پڑھی ہے؟ بہت ساری دعائیں ہیں میری پیاری بہنوں، بہت ساری جو غم اور پریشانی کی حالت میں بتائی جاتی ہیں کہ یہ پڑھیں۔ میں ساری دعائیں آپ کے سامنے رکھ دوں گی، لیکن مقصد تبھی ہمیں حاصل ہوگا جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس دعا کو مانگیں گے۔ پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شرک میں مبتلا مومن غم کے وقت ہوا جاتا ہے نا، انسان جب غم میں ہوتا ہے تبھی وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے نا، کہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر کوئی منت ماننا وغیرہ۔ یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں کہ شروع میں نے بتایا تھا نا کہ غم شیطان کے لیے اہم اور خاص موقع ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پھسلانے کے لیے، انہیں غیر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ جب آپ پہ غم، جب آپ پہ کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو شیطان وہاں پہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر کسی انسان نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں اور وہ دعائیں ابھی قبول نہیں ہوئیں، ابھی قبول ہونے کا وقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے معاملے میں وہ انسان کو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ مایوس کرواتا ہے کہ مایوس کسی مزار والے کے پاس جا، اس سے فریاد کر، اس سے مانگ، دیکھنا کیسے تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ بیماری ہے، غم ہے، تکلیف کے وقت ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، وہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی بھی طریقہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھ لیں سر درد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیراسیٹامول جلدی سے کھا لو، یہ دوائی کھا لو، یہ دوائی کھا لو، یہ دوائی کھا لو، فوراً سے ہم اس چیز سے نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مصیبت میں یا غم میں یا پریشانی میں آتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے فوراً سے ہم اس چیز سے نکلیں، خواہ وہ طریقہ کچھ بھی ہو، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، شرعی ہو، غیر شرعی ہو، مسنون ہو، بدعات سے ہی شاید حاصل ہو، وہ ہر چیز کو بے نیاز ہو کر صرف اس تکلیف سے نکلنا چاہتا ہے۔ تو یہ شیطان کرواتا ہے، یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے جب شیطان آتا ہے کہ بندہ مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تکلیف کے وقت بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور اسی سے فریاد کرنا سیکھنی ہے۔ اس سے دعا کا فائدہ کب ہوگا انسان کو؟ کہ جب نیت خالص ہوگی، جب پوری توجہ سے شامل حال ہو کر اللہ سے مانگا جائے گا، صرف زبان کے ساتھ تکرار نہ ہو بلکہ دل کے ساتھ احساس ہو، اس کے جذبات ہو، شعور کو شامل کرتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ شرک جب انسان کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی وہ خالق اور مالک اور رازق اور مشکل کشا اور حاجت روا اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سمجھ بیٹھتے ہیں، جب وہ کرتا ہے تو شرک کے وبال میں وہ آ جاتا ہے۔ اور جب انسان شرک کرتا ہے تو کیا میں نے کہا تھا کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے کیا کہا تھا؟ سورہ لقمان میں آتا ہے نا آیت نمبر 13 میں کہ اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ
عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر پکارا جائے حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، 258 اس کا ریفرنس ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو جو کبیرہ گناہ ہے حرام ہے اس کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک باقی نیک مال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 اور سورہ انعام آیت 8 کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، سورہ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں 72 آیت نمبر میں۔ تو یہ ساری قرآن کے ریفرنس ہیں۔ پھر شرک کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے۔ جب بھی ہم شرک کی ٹرم کو کور کرتے ہیں اس میں یہ ساری ٹرمز میں آپ کی ٹرمینالوجی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ شرک اکبر کی اقسام کیا ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں شریک کیا جائے، کسی کو خالق، مالک، مدبر، عزت اور نفع نقصان کا مالک سمجھنا اور ان پہ توکل کر کے بیٹھ جانا اور اللہ کی ربوبیت کے کثرے سے انکار کر دینا، جیسے فرعون نے کیا تھا۔ فقال انا ربک الاعلی، اس نے یہی کہا تھا کہ بس کہا تھا میں بھی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ النازعات میں کیا آتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے نصارہ نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 الہ ہیں یا اولیاء ہیں یا صالحین کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ مرنے کے بعد بھی کام کرتے رہتے ہیں، وہ حاجتیں ہماری پوری کریں گے، وہ ہماری مشکلات کو ٹالنے والے ہیں، یہ ساری جو ہے گناہوں کی شرک کی جو ہے اقسام ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرنا، جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے ان کو اوروں کے ساتھ منسوب کر دینا۔ مثلاً عام حالات میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ شافی ہے تو فلاں ڈاکٹر بھی شفا دینے والا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی صرف و شافی کل ہے۔ اللہ کی صفات میں مخلوق کو شریک کر لینا کہ اللہ کے بعض صفات مخلوق میں دیکھنا، اس پہ امیدیں لگانے لگ جانا، صفات میں مخلوق کو کی مشابہ قرار دینا، الوہیت میں عبادت میں شرک کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا اور دعائیں کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور اور ذبح کرنا، غیر اللہ کو ایسا کا خوف ہو جانا کہ نعوذ باللہ کہ وہ کسی خاص غیبی طریقے سے نقصان پہنچا دیں گے کسی کو۔ اگر فلاں مزار پر دودھ نہ چڑھایا، گائے کو قربان نہ کیا، بچڑا نہ چڑھایا، بھینس مر جائے گی، فلاں 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 مینی مور تھنگز۔ غیر اللہ اس کی ایسی محبت کرنا کہ جیسی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح تھوڑی تھوڑی اقسام دیکھ لیں شرک اصغر کی کہ سب سے پہلے تو ریاکاری آ جاتی ہے۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے اور دیکھ آؤ ان کے پاس کوئی بدلہ ہے، جاؤ جا کے دیکھو ان کے پاس کوئی بدلہ ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، 146 اس کا ریفرنس ہے۔ پھر غیر اللہ کی قسم اٹھانا کہ فلاں کے سر کی قسم اٹھا لینا، فلاں کی سر کی قسم، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ غلط ہے یہ کہ اللہ نے مدد کی اور فلاں نے مدد کی۔ درست کیا ہے کہ اللہ نے مدد کی اور فلاں سبب بنا، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی نہیں، اللہ نے مدد کی، دوسروں کو اس کا مینز بنایا، اس کا سبب بنایا۔ بدشگونی کرنا، فال نکالنا، انسانوں کو منحوس سمجھنا، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا کہ شاید وہ آپ کو کوئی حل دے دیں، اس وقت لمحہ فکریہ یہی ہے کہ شیطان اس طرح غیر محسوس طریقے سے شرک کے جال میں انسان کو پھنساتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان جو ہے یا میں اور آپ ہم سب رنج غم تکلیف سے نجات پانے کے لیے ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں کہ شیطان اپنا جو شکاری ہے وہ خوب دھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ بچپن میں جو کہانی پڑھا کرتے تھے نا، وہ کبوتر اور وہ جال پھینکتا ہے تو وہ کبوتر جو ہے بھوک کے لیے اس جال میں جا کے پھنس جاتے ہیں، وہ شکاری جو ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو وہی انسان کا حساب بنا ہوا ہے کہ غم تکلیف پریشانی میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی بجائے ہم شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخری لمحے تک شرک سے بچا کر رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید میں راسخ کر دے، ہمارے دلوں کو
ہماری روحوں کو، ہماری ہر سانس میں احد اور صمد کی پکار آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری دم تک، مرتے وقت تک ہمیں کلمے پر ثابت قدم رکھے۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ ہر تکلیف اور پریشانی کے موقع پر ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے میں آپ سب کے ساتھ جتنی بھی رنج اور غم اور تکلیف کی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رکھ دیتی ہوں۔ آپ اس میں سے جس بھی دعا کو مانگیں، جب بھی مانگیں، پورے شعور کے ساتھ، پورے دل لگی کے ساتھ، اس رب کے ساتھ آپ نے پڑھنی نہیں ہے، آپ نے مانگنی ہے، اور ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا ہے، اور پورے غور و فکر کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے غموں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری ڈپریشن کو، ہماری پریشانیوں کو ہم سے ضرور دور کرے گا۔